بہت شکریہ سہیل احمد صاحب وقت دینے کا اور ہمارے یہاں واشنگٹن اسٹوڈیو میں آنے کا، وائس آف امریکہ کے۔ جی میرے لیے خود باعث خوشی ہے یہاں آنا اور آپ سے ملاقات کرنا۔ ٹیلی ویژن پہ آپ کا کردار ہے عزیزی، اس کردار نے آپ کے تمام پچھلے کرداروں کے اوپر میرے خیال سے چھا گیا ہے، لوگوں کو اب سہیل احمد کی جگہ عزیزی یاد رہتا ہے۔ تو وہ کردار کے بارے میں بتائیں، اس کو وہ کیسے نکلا؟ وہ اسکرپٹڈ ہوتا ہے یا آپ فی البدی وہ سب کچھ کرتے ہیں، کوئی ٹاپک چوز کیا جاتا ہے؟ میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا فیکا ان امریکہ، اس میں آپ کو شاید یاد ہو کہ پولیٹیکل 3-4 سٹائر موجود تھیں اور اس پہ لوگوں کا رسپانس بہت اچھا ہوتا تھا۔ وہاں سے میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اس طرح کا کوئی بندہ جو پولیٹکس کو بالکل یا کرنٹ افیئرس کو سے بالکل نابلد ہو، وہ یہ کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں یہاں پہ کرنٹ افیئرز میں یا پولیٹکس میں جو عام آدمی کو، بلکہ 80% لوگوں کو ہمارے ملک کے اندر پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، یہ IMF کیا ہے، یہ کیا ایک کتنی جو روزانہ گفتگو ہوتی ہے کہ باہر کے ورلڈ بینک سے قرضہ لینا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک سطحی سا جو بیچارہ سوچ کا آدمی ہے، بڑا ہی جاہل سا بندہ، وہ ان لوگوں کو ان چیزوں کو کیسے لیتا ہے؟ یہ سارا کچھ جو تھا ایک مکسچر سا بن کے تو وہ کیا، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے علاوہ میں اسے اور کچھ نہیں کہوں گا، چونکہ وہ 27-28 سال جو ہیں کیریئر کے، اس میں جو بڑا پلان کر کے کیا ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلا، اور جو انکانشیسلی ایسے شروع ہو گئے ہیں کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس شروع ہو گئے ہیں یا منہ سے کوئی چیز نکل گئی ہے، تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں برکت پڑ گئی ہے۔ عزیزی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اس پہ ایک تنقید جو ہوتی ہے کہ کبھی کبھی وہ مزاح اور طنز سے تضحیک کی طرف چلا جاتا ہے، اس سے آپ کتنے متفق ہیں؟ اور دوسری چیز کہ اس طنز اور مزاح سے جو آپ اتنے سیریس ٹاپکس کے اوپر کرتے ہیں، آپ کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں کہ عوام کے اندر کچھ ان کو اویئرنیس آ رہی ہے یا کوئی تبدیلی آئے گی؟ میں مزاح اسے سمجھتا ہوں جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اگر آپ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کوئی چیز ایسی میں نے تضحیک کسی کی موجود تھی میری کسی کامیڈی میں، کسی ایسے فقرے میں، تو میں معافی چاہتا ہوں، مجھے بالکل دل آزاری مقصود نہیں ہوتی اور نہ ہی میں جان بوجھ کے ایسا کرتا ہوں۔ یہ ہفتے میں 4 دن ہم یہ کرتے ہیں جی شو، اور اس کو 3 سال ہونے والے ہیں اس شو کو۔ شاید کہیں کسی جگہ پہ انسان ہوں میں، غلطی کی ہوگی، میں پہلے تو اس کی معافی چاہتا ہوں۔ چینج جہاں تک ہے نا جی، چینج کا تعلق، تبدیلی، کوشش جاری رہنی چاہیے۔ اگر آپ کوشش بھی چھوڑ دیں گے تو وہ پھر ختم ہو جائے گی وہ چیز۔ میرے خیال میں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پروگرام میں مہینے کے جو ہمارے 16 پروگرام ہوتے ہیں، وہ 16 پروگرام میں بھی اگر ایک آدمی درستگی کی طرف جاتا ہے یا ہمیں ایسا رسپانس کرتا ہے کہ میرے میں یہ چینج آئی ہے آپ کی بات سن کے یا آپ کے پروگرام کی وجہ سے، تو وہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ کے کریئر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراموں میں کام کیا، سٹیج پر کام کیا، فلموں کی طرف آپ آئے، لیکن فلموں میں آپ نے وہ اتنا زیادہ کام نہیں کیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں ثاقب صاحب، ہمارے ملک کے اندر 47 کے بعد آج تک 63 سال میں کبھی بھی آپ نے کسی پارلیمنٹ میں، کسی ہاؤس کے اندر، کسی اسمبلی کے اندر ثقافت پہ گفتگو ہوتے ہوئے نہیں سنی۔ پتہ نہیں یہ کیا ہماری بدقسمتی ہے کہ ثقافت جو ہے، جو سب سے اہم پارٹ ہے کسی بھی قوم کی ڈیولپمنٹ کے لیے، سب سے اہم پارٹ میرا خیال ہے ثقافت ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو قوم اپنی ثقافت بھول جاتی ہے اس کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو ہمیں درپیش مسائل جو ہیں وہ بڑے عجیب سے ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی ایسی نہیں آئی جس نے ثقافت کی طرف بڑے ڈسپلن کے ساتھ، بڑی اچھی سوچ کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ دھیان دیا ہو۔ بس یہی ہوتا ہے کہ جی یہ پابندی لگ گئی ہے یا یہ پابندی اٹھ گئی ہے، پلاننگ کوئی نہیں ہے۔ تو فلم کے لیے سپورٹنگ یا فلم کے لیے مؤثر یا کوئی ہیلپ فل یا کوئی کسی حوالے سے بھی کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے، نہ ہی گورنمنٹ کی کوئی ایسی سوچ ہے، نہ ہی کبھی ہوئی، نہ ابھی بھی ہے
کہ کچھ فلم انڈسٹری کو کیسے اچھا کیا جائے یا ٹیلی ویژن کو کیسے اچھا کیا جائے یا تھیٹر کے حوالے سے کس طرح اس کو پروموٹ کیا جائے. ریڈیو بالکل ختم ہو گیا ہوا ہے. ٹیلی ویژن کا جو ہمارا ہے میڈیم, اس میں چونکہ پرائیویٹ کافی چینلز کھل گئے ہیں اس لیے کچھ کام ہو رہا ہے. مگر یہ کتنی دکھ والی بات ہے کہ ہمارے ہاں نیوز چینل جو ہیں وہی چھائے ہوئے ہیں ہر طرف. چونکہ نیوز چینل کو جو پلان کرنے والے ہیں انہوں نے اس میں ہارر بھی, سٹوری بھی, لو سٹوری بھی, ہر چیز موجود ہے اس میں ایکشن بھی ہے, اس پہ ہر چیز آ گئی ہے نیوز کے اندر. اور سنسنی خیز سی وہ نیوز چل رہی ہوتی ہیں صبح و شام. اور بیڈ لک ہماری کے حادثات بھی اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ وہ دکھی ہو کے دیکھیں یا پریشانی کے عالم میں ہم دیکھتے جا رہے ہیں. اس ساری ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے مد مقابل کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے, کوئی ایسی سوچ بچار نہیں ہو رہی کہ اس کے لیے ہم کیا کریں. اس حوالے سے اگر یہ دیکھا جائے, آپ پلاننگ کے فقدان کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن آپ جیسے لوگ جنہوں نے ٹیلی ویژن ڈراموں میں بہت اچھے اور اعلیٰ معیار کے ڈراموں میں کام کیا, پھر سٹیج پر آئے اور سٹیج پر آپ نے بہت ہی معیاری ڈرامے پیش کیے جس میں ایک کہانی تھی, ایک سبق تھا, ایک ٹارگٹ تھا اس چیز کا, مزاح کے ساتھ ساتھ ایک اس کے اندر ایک سبسٹینشل ایک مٹیریل بھی تھا. لیکن پھر آپ لوگ دور ہوتے گئے. اگر فلموں میں آپ جیسے لوگ آئیں, وہ تو خیر, اگر آپ جیسے لوگ آئیں گے جو پروڈیوس بھی کر چکے ہیں, ڈائریکٹ بھی کر چکے ہیں, لکھ بھی چکے ہیں, تو آپ آگے آئیں اور ان فلموں کو بنائیں. جی میں عرض کرتا ہوں ثاقب, اس میں فلم انڈسٹری جو ہے نا جی, یہ کوئی اتنی افسردگی نہیں ہونی چاہیے ہمیں اس حوالے سے, فلم انڈسٹری کے حوالے سے, کہ ہم لوگ کیوں اتنے ناکام ہو گئے ہیں یا ہماری فلم انڈسٹری کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں انگلینڈ اور یہ جو ہے امریکہ, اس کی لینگویج ایک تھی, فلم انڈسٹری انگلینڈ کی ختم ہو گئی ہے. کوئی اکا دکا پروڈکشن ہے ہاؤس ایسا جو بنا رہا ہے اب بھی فلمیں, چونکہ لینگویج ایک تھی, سیم لینگویج تھی. ہماری اور انڈیا کی لینگویج ایک ہے. ہم لوگ اردو جسے وہ ہندی کہتے ہیں, چند لفظ اس میں ایسے ہیں جو لوگ, جیسے جتنا فرق یہاں امریکن اور انگلینڈ کی انگلش میں ہے, یہی اتنا سا ہی فرق ہے. تو وہ وہاں پہ سرکٹ بہت بڑا ہے, بہت بڑا سرکٹ ہے. مطلب مجھے اتنا صحیح علم نہیں اس بارے میں, مگر ایک دوست نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ 16 سے 20 پرنٹ نکالتے ہیں ہم پاکستان میں ایک فلم کے. وہاں پہ سنا ہے کہ 1000 کو بھی کراس کر جاتے. تو وہ لوگ دیکھیں, آپ کسی ایک چھوٹے سے کمرے میں کسی ایک بندے کو 10,000 روپیہ دے دیں کہ اس کو آپ نے سجانا ہے اس کمرے کو, تو ایک طرف دوسرے بندے کو آپ 10 لاکھ دے دیں 10,000 کے مقابلے میں, تو وہ بے ہنگم سا سامان بھی لا کے 10 لاکھ کا رکھ دے گا, تو وہ 10,000 کے مقابلے میں رچ ضرور لگے گا, اٹریکٹیو ضرور لگے گا, اس میں ایک اٹریکشن موجود ہوگی, رچنس آ جائے گی 10 لاکھ کی وجہ سے 10,000 کے مقابلے میں. 10,000 میں پھر کبھی کبھی ہیر رانجھا بن جاتی ہے, کبھی کبھی کوئی ایسی چیز بنتی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, نوکر ووٹیدہ بن جاتی ہے. فلمیں بنی ہیں چھوٹی پروڈکشن میں بھی رہ کے پاکستان میں, جو آج تک الحمدللہ کوئی دوسرا ملک نہیں بنا سکا اس ٹاپک کو, اتنی خوبصورتی کے ساتھ نہیں بنا سکے انڈینز بھی. ہمارے ہاں کافی ساری پرابلمز ہیں, کافی ساری پرابلمز ہیں. اس کے اندر رہ کے ہم نے کام کرنا ہے, اور یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ اس کے اندر رہ کے کام مشکل ہے. ایران میں بھی فلم بنتی ہے اور وہ بھی ان کی بھی حدود ہیں کچھ بڑی اچھی, اور وہ بنا رہے ہیں اور بڑی ریچ فلم بناتے ہیں. ہمارے ہاں میں نے کہا نا جی کہ بیڈ لک ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس بجٹ بڑا تھوڑا تھا, چھوٹا تھا, سرکٹ بہت چھوٹا تھا. اسی طرح ہمارے ہاں کامیڈینز بہت خوبصورت تھے, بڑے ہی بے پناہ اچھے کامیڈینز اب بھی ہیں, پلاننگ نہیں ہے. پلاننگ کے ساتھ معیار کی بھی بات ہے کہ معیار بہت گرتا چلا گیا. جی ثاقب, معیار جو ہے نا جی وہ قائم ہو جاتا ہے دھیان دینے سے. جن بچوں کی طرف دھیان نہ دیا جائے وہ بگڑ جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اگر ان کی طرف دھیان دیا جائے, پیرنٹس ان کو دیکھیں تو. شاید یہی وجہ تھی کہ آپ فلموں میں نہیں گئے اور پھر آپ نے تھیٹر بھی پچھلے 2-3 سال سے چھوڑا ہوا ہے. جی میری بیڈ لک یہ ہے کہ جب میں فلم انڈسٹری میں آیا تو فلم میں جو استاد اساتذہ تھے, اچھے ٹیکنیشینز تھے, بہت بڑے بڑے لوگ, وہ سارے بیچارے دنیا سے جا چکے تھے.
تو پھر میں نے اس کے بعد جو جتنی بھی مووی کی ہیں مجھے وہ اچھا نہیں لگا، کوئی مجھے وہاں پہ سکھانے والا نہیں ملا، وہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہیں رہ گیا ہوا تھا جس سے ہم بیٹھ کے کچھ سیکھ سکتے. تو میں سیکھنے کے عمل سے گزرتا رہتا ہوں. مجھے آج بھی یہ ہوتا ہے کہ میں وہیں رہوں جہاں سکھانے والے ہیں، چونکہ کمپلیشن موت سمجھتا ہوں میں. اسٹیج سے دوری کی وجہ؟ اسٹیج سے دوری کی وجہ کوئی ایسی بھی نہیں ہے جس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے کہ میں وہاں پہ ایبسٹینٹی یا ولگیرٹی کی وجہ سے بھاگ گیا ہوں. ایسا نہیں ہے، وہاں رہ کے کام کرنا چاہیے تھا مجھے، اور میں انشاءاللہ کروں گا. 3-4 سال سے ایک تو میں یہ دنیا ٹی وی کے اوپر اس پہ جو حسب حال کے نام سے ایک پروگرام کر رہا ہوں 3 سال سے 3.5 سالوں میں. تو میں چونکہ ٹائم نہیں دے پا رہا تھا یا نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں ہٹ گیا ہوں. جو بھی کام کروں اس کو ٹائم تو مجھے دینا چاہیے. اس میں میرا خیال ہے کہ حرام حلال کی بھی سوچ ایک میرے اندر شامل ہے کہ محنت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اگر آپ نہیں کر رہے تو وہ حرام ہے، وہ نہیں ٹھیک. آخر میں آپ کے ڈراموں میں بھی وہ جو معیار کی بات کی جاتی تھی، ڈانس کی بات کی جاتی تھی، تو وہ آپ کے ڈراموں میں بھی دیکھا گیا ہے. اس پہ بھی کافی تنقید ہوتی ہے. تنقید ہوئی ہے. مجھے ایک ہماری، میں نام نہیں لوں گا، فنکارہ نے انٹرویو دیا ہے کسی کو، تو اس نے مجھے منافق بھی اس میں کہا ہوا ہے کہ یہ اس نے خود بھی کیا ہے. مگر ہوا یہ کہ ہمارے ہاں جو ایک بڑی ٹیکنیکلی سی، یہ تھوڑی سی لمبی بات ہے اس لیے آج تک میں بتانا چاہتا بھی ہوں تو نہیں بتا پایا. ہمارے ہاں جو لوگ آتے تھے نا جی ڈانس کے بغیر دیکھنے والے، اور اچھی سٹوری اور فیملیز جو آتی تھی، وہ ٹکٹ جو ہے نا جی وہ 500 سے اوپر نہیں کوئی خرچ سکتا تھا. میں 500 بھی زیادہ سمجھتا ہوں ٹکٹ وہاں پہ تھیٹر کی. چونکہ اگر 4 لوگ یا 6 لوگ آئے ہیں اور وہ 3,000 روپیہ دے کے صرف ایک ڈرامہ دیکھ جائیں، اور انکم اس کی 20,000 یا 25,000 ہے اس کی تنخواہ سرکاری آفیسر کی، تو وہ اس میں سے 3,000 کا ایک ڈرامہ ہی دیکھ لے، یہ ممکن نہیں ہے. تو ٹکٹ ہماری چھوٹی تھی، 300 بھی تھی، 200 بھی تھی، 100 بھی تھی، 50. دوسرے ہاں جو تھیٹر ہونا شروع ہوا ہمارے سامنے، وہ اس میں جو لوگ تشریف لاتے تھے حضرات، وہ 5-5 ہزار کی ٹکٹ بھی لے لیتے تھے. اب اس کیمپ نے ہمارے آرٹسٹوں کو زیادہ پے دینا شروع کر دی. اب میں وہ آخر پہ مجھے ایسے فیل ہوا کہ میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں. میرے آرٹسٹ جو تھے، ماں سوائے 1-2 ایسے ناموں کے جو میرے ساتھ رہے، جنہوں نے پیسے کو نہیں دیکھا. میرا خیال ہے، میری اپنی سوچ ہے، شاید غلط ہو، کہ اس میں ثقافت میں آپ کو تھوڑی سی غازی بھی بننا چاہیے. تھوڑا سا آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے پاکستان کی ثقافت کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، آپ ایمبیسڈر ہیں اپنے کلچر کے، تو اس میں صرف پیسہ ہی نہیں دیکھنا چاہیے. وہ میں اپنے تئیں تو یہ سوچ رکھ سکتا ہوں، میں دوسرے میں یہ سوچ ڈیولپ نہیں کر سکتا. کوشش کرتا رہا ہوں لوگوں سے، دوستوں سے، جونیئر سے، اپنے کولیگ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ یار تھوڑے پیسوں میں اچھا کام دیا جائے. جو آخری 3-4 ڈراموں میں میں نے ڈانس کی اجازت دی، اس میں میرے یہ جو پروموٹر تھا، فنانسر تھا جو میرا سخی سرور، اس کی ٹیم نے کہا جی کہ ہم چونکہ اب ڈانس کے بغیر لوگ بڑی ٹکٹ لیتے ہی نہیں ہیں. اور میں یہ غلطی بالکل اپنی مانتا ہوں کہ میں ان کی باتوں میں آ گیا. انہوں نے مجھے اس طرح کنونس کیا کہ آپ کے سامنے جو ہوگا وہ گندا ڈانس نہیں ہوگا، بالکل ایسا نہیں ہوگا. وہ آپ سے آپ کی عزت بھی کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے یہ کس طبیعت کا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہوگا، آپ کروائیں تو صحیح. میری وہ غلطی تھی، میں بالکل مانتا ہوں کہ میں نے اس کی اجازت دے دی. کوئی چوتھا ڈرامہ تھا یا 5واں، میں دوڑ گیا. اب میں یہ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے یہ کہتا رہا ہوں اپنے گورنر باڈی کے ممبران سے بھی اور اپنی میٹنگز میں بھی آرٹس کونسل کی، کہ اس کو آپ سینسر کر نہیں سکتے. یہ ایک کینسر زدہ آپ کا عضو ہے جسم کا، اسے کاٹنا ہی پڑے گا. ان تمام مسائل کے باوجود آپ آنے والے وقت میں تھیٹر کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ تھیٹر کا فیوچر میرا خیال ہے کہ سنبھل سکتا ہے اب بھی، اور انشاءاللہ اچھا ہوگا. انشاءاللہ اچھا ہوگا. کوئی بھی بندہ ایک بھی آئے گا، پلان کر دے گا. یہ کوئی اتنی بڑی لمبی چوڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا یا کس طرح پلان کیا جائے یا کیا کیا جائے. بڑے آرام سے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا جا سکتا ہے. امریکہ آپ آتے رہے ہیں، بہت
عرصے سے آتے رہے ہیں، لیکن 2001 کے بعد آپ کو کیا چیز مختلف لگتی ہے یہاں آنے میں، جانے میں، پرفارم کرنے میں؟ یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت ہی زیادہ چینج آئی ہے. جب یہ 9/11 والا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو لوگوں نے باہر نکلنا شاید چھوڑ دیا. اس کے بعد جو ہم شو لے کے آئے تھے، فرسٹ شو جو تھا اس حادثے کے بعد، اس میں بالکل ہی لوگ نہیں نکلے. اور بتانے والوں نے یہ بتایا کہ چونکہ سختی بہت ہو گئی ہے یہاں پہ. اور تو ابھی جو لاسٹ جو ہم نے شو کیا تھا وہ 3-4 سال پہلے کیا تھا جی، اس میں بھی کوئی ایسا اچھی کوئی سکسیسفل نہیں تھا وہ. تو آپ کو کیا چیز مختلف لگتی ہے پاکستان میں پرفارم کرنے میں اور باقی ملکوں کے اندر پرفارم کرنے میں؟ ہمیں چونکہ یہاں باہر کے ممالک میں آ کے بھی اگر پرفارم کرنے کا جب موقع ملتا ہے تو ہماری کمیونٹی پاکستانی ہی زیادہ تر دیکھنے کے لیے آتی ہے. اس میں صرف جذبے کا اور محبت میں جو جذبہ ایک ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا جذبہ زیادہ نظر آتا ہے. تو ویسے عام طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آ کے جو شوز کیے ہیں اس میں میرے خیال میں ہمارے ہاں جو شوز لے کے آتے ہیں لوگ پاکستانی، ان میں تھوڑا سا مینجمنٹ جو ہوتی ہے اس کا اور ڈسپلن کا اس لیے فرق کافی پڑ جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی سرپرستی نہیں ہوتی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے، امبیسی کی طرف سے. آپ اس جو مدد کا فقدان ہے آرٹسٹ کے لیے، پرفارمنگ آرٹ کے لیے باہر کے ممالک میں، اس کو وجہ اس کی کیا سمجھتے ہیں؟ وجہ وہی جی کہ کوئی پلاننگ نہیں ہوتی گورنمنٹ کی طرف سے بھی. اور وہاں سے جب ہم چلتے ہیں، سٹارٹ ہوتا ہے یہ جب ٹور کا، تو وہاں سے کوئی ایسا کوئی پالیسی نہیں بنی ہوئی کہ کہاں آپ جا رہے ہیں، کس طرح آپ شو وہاں پہ اپنا ارینج کر رہے ہیں، یا آپ کو وہاں پہ جو اپنا کلچر دکھانا ہے، اپنی ثقافت دکھانی ہے، اس کے لیے یہاں پہ امبیسی میں یا یہاں پہ جو تعینات ہیں لوگ، ان کو بالکل انفارم نہیں کیا جاتا. اور ہمیں یہ کوئی ایسی ریہرسل نہیں ہے ہماری کہ ہم کسی کو بتائیں جی کہ ہم آ رہے ہیں ہم لوگ، اور وہاں پہ ہمیں اچھے طریقے سے شو ارینج کرنے کے لیے کوئی سپورٹ چاہیے، یا یہاں پہ جو کمیونٹی ہے ہماری اس میں ہم کس طرح اس کو ایڈورٹائز کریں اور کس طرح لوگ آئیں اور آ کے اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں. یہ ایسا بالکل نہیں ہوتا. تو نئے جو لوگ آ رہے ہیں اس پرفارمنگ آرٹ میں پاکستان میں، ینگ جو جنریشن ہے، بچے ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، اور اس کی حالت دیکھ کر وہ کچھ جھجکتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ حالت اچھی نہیں ہے یا ان کا امیج خراب ہو جائے گا، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں جو شعر پڑھ کے میں خود مطمئن ہو گیا تھا، اپنے سارے گھر والوں کے ریئیکشن کے باوجود میں اس فیلڈ میں پھر ہاتھ ڈھیلے چھوڑ کے شروع ہو گیا تھا کہ اب یہ کرنا ہے کام. وہ ایک شعر پڑھا تھا کہیں، وہی میں کہہ دیتا ہوں: زمانہ دیدہ و دل فرش راہ کرتا ہے، زمانہ دیدہ و دل فرش راہ کرتا ہے، کسی بھی فن میں کوئی باکمال ہو تو صحیح. کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں باکمال ہوں، ضرور لوگ عزت کرتے ہیں، لازماً عزت کرتے ہیں. وہ اس میں تقسیم اس طرح کی نہیں ہے کوئی کہ آپ پرفارمنگ آرٹ میں آئیں یا ایکٹنگ میں آئیں لوگ برا بلا نہ کہیں. کسی جگہ بھی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں باکمال ہونے کی کوشش کی جائے، اس میں مثبت سوچ کے ساتھ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں ضرور. بہت شکریہ سہیل احمد صاحب، ہمیں آپ وقت کی دینے بڑی کا، مہربانی، بڑی بات چیت مہربانی. کرنے کا. باتیں تو بہت سی ہیں لیکن وقت کم ہے، تو انشاءاللہ پھر جب آپ آئیں گے آپ سے پھر انشاءاللہ میں آپ کو گپ جب شپ ہوگی. ملا ہوں ابھی آ کے تو میں بڑا ہی حوصلے میں ہوا ہوں کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی کامیابیاں دے گا انشاءاللہ. تھینک یو.